ہے فخر کائنات میرے دل میں آئیے اور دل میں آ کے دل کو مدینہ بنائیے. بلا کسی تمہید و تاخیر کے بغیر کچھ کہے ہوئے حضور والا کا تعارف بس چند لفظوں میں پیش کرتے ہوئے میں دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ حضرت والا کا تعارف اس تنظیم سے ہے کہ جس تنظیم کی اگر بنیاد نہ پڑتی تو آج ہم اور آپ یہاں نہ ہوتے, ہندوستان آزاد نہ ہوتا. آئیے استقبال کرتے ہیں ناظم شعبہ اصلاح معاشرہ کے ناظم جمعیت علماء ہند کے اسٹیٹ سے تشریف لانے والی شخصیت, دارالعلوم جیسے عظیم ادارے سے فراغت پانے والی شخصیت رفیق محترم حضرت مولانا و مفتی عبدالعلی صاحب قاسمی حفظہ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لا, شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا. یہ دنیا مسلمانوں پہ بہت تنگ ہو گئی, یہ دنیا مسلمانوں پہ بہت تنگ ہو گئی, دور فروغی کے وہ نقشے اٹھا کے لا. وہ جن سے محروم کر دیا ہمیں خدا نے, وہ جن سے محروم کر دیا ہمیں خدا نے, اس ماں کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. دنیائے مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم, دنیائے مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم, دروازے علم سے خیرات جا کے لا. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, عزیز ساتھیوں, اسٹیج پر جلوہ افروز میرے مہمانان عظام اور میری ماؤں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, ان کی عادات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اکٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے, خالق کائنات نے, یہ پوری کائنات کو جو بنایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اگر اس دنیا پر نہ ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس دنیا کے اندر تشریف لانا نہ ہوتا تو اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ کائنات جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم کو نظر آتی ہے, یہ کچھ بھی نہ ہوتا. شاعر کہتا ہے کتاب فطرت پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تو میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی کائنات کے پیدا ہونا کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. میرے بھائیوں, اللہ ایک یہ ہے کہ ہم اپنی طریقے سے محبت کریں, ایک یہ ہے کہ وہ محبت کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سکھلائی ہے. جس طرح ہم محبت کرتے ہیں اس طریقے سے پوری کائنات, پورا عالم, اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں, تمام مخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہیں. تمام مخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہیں. لیکن میرے بھائیوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں, کیسے کریں, کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں, یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایک مسلمان کے لیے بے حد اور انتہائی ضروری جز ہے.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان والا ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے، اصل اور حقیقی محبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جس طرح ہم محبت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی عمل کریں، یعنی جس طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے ہو جائیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن عظیم کی ہم نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ اپنے خطبے میں پڑھی تھی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اخلاق کا کامل نمونہ موجود ہے۔ یہ جو جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، اس جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کہا جاتا ہے کسی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی سوانح کو سیرت کہا جاتا ہے، اور سیرت کو اگر انگلش میں کہیں تو یہ بایوگرافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس جلسے کا عنوان ہی یہی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ ہوگا، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ بہت دور کا سفر طے کر کے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کئی مسائل کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، اے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً عرض کیا، جواباً فرمایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت سعد بن ہشام سوال فرما رہے ہیں کہ اے امی عائشہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں ارشاد فرماتی ہیں، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کیا، کیا تمہیں اس میں اخلاق نظر نہیں آتے؟ تو فرمایا کیسے، مجھے سمجھائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ پورا کا پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یعنی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات پر پورا کا پورا قرآن نازل فرمایا، یعنی پورا قرآن جو ہے اس قرآن کی ہر حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اور مکمل طور پر چل کر کے دکھلا دیا، تاکہ آنے والے امت کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے وہ چیز مثال بن جائے، وہ چیز نمونہ بن جائے کہ اس پر چلنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پر پورا کا پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج ہم نے پڑھنے لکھنے کا شوق چھوڑ دیا، آج ہمارے اندر پڑھنے کا ذوق نہیں رہا، ہم محبت کے دعوے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن میرے بھائیوں، عشق کا تقاضا تو یہ تھا، محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم جانیں، ہم اس ذات گرامی کو پڑھیں، ہم اس ذات گرامی کو سمجھیں کہ اس کی تعلیمات کیا تھیں، اس کی ہدایات کیا تھیں، تاکہ ہم ان کی تعلیمات پر چل کر، ان کی ہدایات پر چل کر، ان کی ہدایات پر عمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔
میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے طریقے سے محبت کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی بتلائیں، خود اللہ تعالی فرمائیں کہ میرے بندے سے، میرے محبوب سے محبت اس طرح کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ یعنی اصل محبت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے، جن چیزوں کی کرنے کی تلقین کی ہے، ان چیزوں کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باز رہنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رک جانے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان سے ہمیں بالکل باز رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی کی تعلیمات پر عمل ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہوں، جانتے ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ برائیوں سے، بگاڑ سے، فسادات سے، فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی تو ایمان کا لٹیرا ہے، کوئی ایمان کو لوٹنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی تو یہ ہے کہ اولادیں اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتی ہیں، والدین اپنی اولادوں کی جس طرح تربیت کرنی چاہیے تھی، تربیت کا وہ معیار نہیں ہے، شوہر اب بیوی کے حقوق کی حق تلفی کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حقوق کی حق تلفی کر رہی ہے۔ غرض کی معاشرے کے اندر ہمارے کوئی شاید ہی کوئی ایسی برائی ہو جو برائی نہ پائی جاتی ہو۔ ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ان برائیوں کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں، کیونکہ اخلاقیات کے معاملے میں، عمل کرنے کے تعلق سے، عبادات میں، بلکہ ہماری زندگی کے ہر گوشے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل اور مکمل نمونہ ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، والدین کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی ہے، کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا حکم دیا ہے۔ اولاد کو دیکھنا چاہیے کہ والدین کی اطاعت کس طرح کی جاتی ہے، بیویوں کو دیکھنا چاہیے کہ شوہر کی فرما برداری، اس کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے۔ شوہر کو یہ چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے دیکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح گھریلو زندگی گزارا کرتے تھے، کس طرح تنہائی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ غرض کی اپنی معاشرتی زندگی میں جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو داخل نہیں کریں گے، جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا دعویٰ کرنے کے حقدار نہیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے عاشق سے، اپنے محبوب سے محبت کی جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا طریقہ دیکھیے۔ ایک ہماری محبت یہ ہے کہ ہم دنیا والوں سے اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کے لیے، اپنی محبوبہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یعنی دنیا والے تو محبت کرتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اپنے محبوب کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے تمہاری محبت میں تمہارے لیے ہم نے سب کچھ، پوری کائنات بنائی۔ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ عالم ہے تو ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو ایک جانب کرتے ہیں، لیکن اسی طرف حضور نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات سے ہم دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ تو بہت ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بات آئے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بچے بھی، ہمارے جوان بھی
ہمارے بوڑھے بھی، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ناموس رسالت کی خاطر اپنا جان، اپنا مال سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ بہت جذبات ہیں، بہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اگر اتباع کی بات آئے تو اتباع میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم سے محبت تو ہے، جذبات میں ہم آ کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں، ایمان سب کچھ، اپنا مال بھی لٹا سکتے ہیں، وقت بھی دے سکتے ہیں، لیکن جن باتوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، جن ہم کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اپنی رعایا کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے، غرض کی زندگی کے باقی جو ہمارے لمحات ہیں ان لمحات میں عمل کرنے کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ہم کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر گھر کر لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کو اپنا مشن بنائیں۔ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج 21ویں صدی کا دور ہے، اس دور کے اندر ایکوالٹی اور برابری کی بات کی جاتی ہے کہ اس دور کے اندر کہا جاتا ہے سب کو برابری کے حقوق ہوں۔ تمام ممالک کے اندر جو کانسٹیٹیوشن، ان کا جو قانون بنتا ہے، وہ قانون اس بنیاد پہ بنتے ہیں کہ تمام سماج کو، تمام لوگوں کو، اس سماج کے اندر، اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں۔ برابری کے حقوق کی بات ہوتی ہے لیکن کرتا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ہی ملک کی حالت دیکھ لیں، اپنے علاقے کی حالت دیکھ لیں کہ برابری کی بات تو کی جاتی ہے، کیا ہمیں عدالتوں سے انصاف، برابری والا انصاف مل جاتا ہے؟ کیا حکومتوں کی جانب سے ہمیں برابری مل جاتی ہے؟ کیا دوسرے طبقات کو، اقلیتوں کے حقوق کو دبایا نہیں جاتا ہے؟ اور قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سب سے پہلے برابری اور ایکوالٹی کیا، جب ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یوروپین کلچر کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس وقت ایک حکومت ہوا کرتی تھی انگلینڈ کی، برطانوی حکومت، جس نے ہندوستان پر بھی کئی سو سال تک، تقریباً 200 سال اس دنیا، اس ہندوستان پر قابض رہے۔ انہوں نے انگلینڈ کے اندر سب سے پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں سن 1235 کے اندر، سن 1235 عیسوی میں سب سے پہلے ایکوالٹی کے نام پر ایک تحریر جو لکھی گئی، وہ سب سے پہلے سن 1231 میں انگلینڈ میں لکھی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دور تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے تقریباً 600 سال گزر چکے تھے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایکوالٹی کی بات سب سے پہلے ہم نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیں، آج سے 1450 سال پہلے دیکھیں، انگلینڈ میں جو معاہدہ، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ معاہدہ لکھا تھا، اس سے پہلے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم جائیں، ان سے 600 سال پہلے جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکوالٹی کی، برابری کی، ہمیں جو تلقین کی، جو حکم دیا اور جو بات بتلائی، اس پہ عمل کر کے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا دیا۔ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھے۔ غلاموں کی اس زمانے میں کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، غلام تو غلام، ہمارے زمانے میں تو ایک اچھے سے آزاد مرد کی بھی عزت نہیں ہوتی، ایک کمزور کو بھی اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، جن کو برابری کا حق نہیں ملتا تھا، جو اپنے آپ کو غلام سمجھتے تھے، آقاؤں کا مرتبہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوا کرتا تھا، لیکن جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا۔ قربان جائیے کہ ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے وہ اتنا بڑا مرتبہ پا گئے، اتنا بڑا مرتبہ پا گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تمہارے قدموں کی آہٹ تو جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔
یہ وہ مقام و مرتبہ پا گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو وہ مقام دیا جو مقام کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ مقام یہ تھا کہ حضرت بلال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پر کھڑا کیا اور فرمایا اے بلال اذان دو، اے بلال تم اذان دو۔ یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکوالٹی اور برابری جس کا آج دنیا دعویٰ کرتی ہے، وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر کے بتلا گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ وہ اخلاق ہوا کرتے تھے۔ اس کا ایک چند چھوٹا سا آپ کے سامنے نمونہ پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبیلے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ شمال عرب کے ایک علاقے میں رہا کرتے تھے۔ ان کو کچھ عربوں نے، کچھ تاجروں نے پکڑ کر کے قید کر لیا اور کسی طرح وہ غلام بن کر مکہ آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خرید لیا۔ ابھی وہ بچے تھے، چھوٹے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین ان کو تلاش کرتے کرتے، پتہ کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے مکہ آئے، پہنچے۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ کے غلام ہیں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک کے پاس بھیج دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ والدین پہنچے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو عرض کیا کہ بیٹے میرے ساتھ واپس چل، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس کی قیمت آپ بتلا دیجئے، میں وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے میں، اپنے یہاں پر بہت بڑے، بہت باشرف گھرانے کے بیٹے تھے، بہت شرف والے لوگ تھے، بڑے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے۔ جب حضرت ابو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے والد نے ان سے چلنے کی درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ چلیے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی جانب دیکھنے لگے، اور پھر اس کے بعد اپنے والد کو جواب دیا۔ وہ جو جواب دیا وہ ہمیں سننا چاہیے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے والد مکرم، اے والد مکرم، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پوری دنیا کی بادشاہت سے بہتر ہے، میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ آزاد ہو کر واپس چلا جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا، ان کے والد مکرم واپس لوٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وقت آزاد فرما دیا، اور آزاد فرما کر انہیں اپنا منہ بیلا بیٹا بنا دیا۔ یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے والد کے ساتھ جانے کا ان کو موقع تھا، جا سکتے تھے، اپنے وطن کے وہ سردار بن سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے، آج ہم اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اچھے معاملات نہیں کرتے، آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے معاملات نہیں کرتے، بیویاں شوہر کی عزت نہیں کرتی، ساس بہو کی عزت نہیں کرتی، بہو ساس کی عزت نہیں کرتی۔ لیکن قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر ان کو اپنایا جائے تو ہمارا معاشرہ ایک سکون والا معاشرہ ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہر لمحے ہر وقت ساتھ رہا، لیکن کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی، کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا،
कैसे कर दिया, क्यों किया, कैसे किया, ये कभी नहीं पूछा। ये थे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ये थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। मेरे भाइयों, शायद मैं बहुत ज़्यादा देर आपके सामने न रह सकूं, क्योंकि मुझे अभी सफ़र भी करना है और बाकी मुक़र्ररीन हज़रात भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके बयानात से, उनकी नसीहतों से आप मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको, हम सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानने और समझने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।